والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی، اور ان کے رفقائے کار جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جن کی پارٹی کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، محترم قمر زمان کائرہ صاحب اور ہماری پنجاب کی شان چودھری منظور صاحب، عزیز الرحمان چند صاحب، ہمارے ایکس ممبر پنجاب بار کونسل راؤ عبدالغفار صاحب، محترم عابد ساکی صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، میاں شاہد اقبال صاحب، راؤ عارف صاحب جو کہ خصوصی طور پہ اس فنکشن کے لیے فرانس سے تشریف لائے ہیں، اور وہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جیالے اس وقت سٹیج پہ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ شاہد بھٹی صاحب، پاشا صاحب، خاور کٹانہ صاحب، اور یہاں پہ جتنے دوست یہاں پہ اس وقت جتنے دوست یہاں پہ موجود ہیں، میں ان تمام کو لاہور ہائی کورٹ بار آنے پہ ویلکم کرتا ہوں۔ خاص طور پہ ندیم افضل چند صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام رہ گیا، وہ بھی پیپل پارٹی کا فیس ہے۔ شرافت ناصر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ پیپل پارٹی کے بڑے جیالے ہیں۔ اور اسی طرح سٹیج پہ موجود میاں شاہد عباس، جس کی سٹرگل واقعی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی میری سیکرٹری صاحبہ نے مجھے لسٹ دی ہے کہ ویلکم کرنا میرا فرض ہے۔ خالد لوئی صاحب، شاہدہ جمیل صاحبہ، نرگس خان صاحبہ، آغا عباس کاظمی صاحب، اسلم گل صاحب، رانا فقیر حسین صاحب، لطیف ایاز صاحب، رانا اکرم ربانی صاحب، سید قمر عباس صاحب، سید ضیاء القمر بھٹی صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ علی عمران نقوی صاحب، خرم ضیاء بھٹی صاحب، حافظ وقاص صاحب، اور ہاں جی میاں شاہد عباس کا تو میں نام لے چکا ہوں، وہ دل میں بستا ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ مظہر سجاد شیخ صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، چودھری منظور صاحب، ندیم افضل چند صاحب، رانا شرافت، حسن مرتضیٰ صاحب، نایاب خان، جمیل احمد من صاحب، مقصومہ کاظمی صاحبہ، زاہد ذوالفقار صاحب، اور یہاں پہ جمع غفیر جو اس وقت اکٹھا ہے، وہ ایک ہی بات پہ متحد ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جدوجہد اور مسلسل جدوجہد جاری رکھی۔ اس مقصد کے لیے ایک ہی مقصد تھا کہ ملک میں آئین اور جمہوریت یہاں ڈیریل نہیں ہونے دی جائے گی، یہاں پہ کسی طاقتور کا قانون نہیں چلے گا، یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جتنی جدوجہد پیپلز پارٹی نے کی، وہ شاید آج کے دور میں ہمارے چند پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے حصے میں آ رہی ہے کہ وہ بھی اس وقت پس رہے ہیں اور وہ بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر آئین نہ دیا جاتا، آئین کی تخلیق نہ ہوتی، یہ زمین بے آئین ہوتی، تو پھر یہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا۔ آج ہماری اس لاہور ہائی کورٹ بار کی جو جدوجہد جاری ہے، وہ بھی آئین کی پامالی کے احکامات کے خلاف جاری ہے۔ چیئرمین صاحب، ہم ہر جمعرات کو ہائی کورٹ بار کے اندر ایک ہاؤس کرتے ہیں، جس ہاؤس کے اندر صرف ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، نہ کسی کا اور کوئی قانون یہاں چل سکتا ہے، اور نہ یہ کالا کوٹ کسی اور کا قانون چلنے دے گا۔ اور اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کو آج بھی سوچنا ہوگا کہ اگر یہ آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کوئی ایک بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے،
کوئی اپنی باری لینے کی سوچ رہا ہے، کوئی آگے اپنی بہتر سیاست کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ آئین کے مطابق دیے گئے دائرہ اختیار کے اندر تمام انسٹیٹیوشنز کو رہنا ہوگا۔ اور جیسے ابھی ربیہ نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، ملٹری کورٹس کا سول ٹرائل جس طرح سے کیا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے، یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور یہ پورا کالا کوٹ پوری پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بنائی گئی تمام عدالتیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں، اور کون سی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو یہاں پہ کسی دہشت گرد کا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئین ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ 5 ممبر بینچ نے دیا تھا، اس سے پہلے 17 ممبر بینچ جو ہے ملٹری کورٹس کی ان شیکوں کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر چکا ہے۔ آج اس کے بعد 7 ممبر بینچ لیاقت علی والے کیس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، تو آج یہ 5 ممبر بینچ کیسے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہمارا تقاضا پہلے بھی تھا کہ سپریم کورٹ فل فور چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر فل کورٹ بٹھائیں اور اس کے اندر اس میں فیصلہ کریں، ورنہ یہ کالا کوٹ اور پاکستان کی تمام پارٹیز ان فیصلوں کو نہیں مانیں گی۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کی جدوجہد کی جو داستان، جو خون آپ نے دیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی صورت میں، مرتضیٰ بھٹو کی صورت میں، جس طرح سے بھٹو صاحب کو یہاں پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا، آج بھٹو کو ٹرائل کو ری اوپن تو کر دیا گیا، لیکن انصاف کس کو دینے جا رہے ہیں؟ زندہ لوگوں کو انصاف چاہیے۔ آپ اس کا فیصلہ ضرور فرمائیں، اس ریفرنس کا ڈیسائیڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس ملک میں بنیادی حقوق کی جس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے، یہ ہاؤس، یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اسی آئین کے بنیادی حقوق کے لیے لڑتی رہی ہے، اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ پاک اگر آپ کو توفیق دے گا اور اللہ پاک آپ کے لیے رستے کھولے گا تو ضرور کوئی کہتا ہے نہیں، وہ لائیو نہیں نہ جا رہی، تھوڑی سی لمبی کریں، چلو ٹھیک ہے پیچھے لمبی کر لو، ٹھیک ہے چلو۔ اب میں اس کی جدوجہد کی داستان کو بتاتا ہوں آپ کو کہ جیسے ٹھیک ہے کرو تسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی جدوجہد کا آغاز اس نعرے سے کیا تھا کہ اس ملک میں بسنے والے ایک ایک شخص کو روٹی، کپڑا، مکان دیا جائے گا، تو اس کے لیے ساری زندگی یہ جدوجہد جاری رہی۔ اور پھر جب ان کو یہاں پابندے سلاسل کرنے کے بعد ان کا ایسے ججز کی موجودگی میں ٹرائل کروایا گیا جنہوں نے ڈکٹیشن پہ اوپر عمل کرتے ہوئے فیصلہ دیا، اور شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم تختے دار پہ لٹکی تھی، اس نے اس کا حساب